بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا صدیق عمر. ویلکم ٹو دا انکلائنڈ تھنکرز. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم جو ہے وہ اردو کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ اردو میں جو ہے وہ کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور کون کون سی جو ہیں وہ پیپر کے حوالے سے جو ہے وہ اہم ہیں. سب سے پہلے جو اب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں ٹوٹل جو ہے وہ کویسچن کتنے آئیں گے اور کون سا کویسچن جو ہے وہ کتنے نمبر کا ہوگا. سب سے پہلے یہ دیکھیں کویسچن نمبر 1 ہے جو آپ کا MCQs ہوگا اور یہ 15 نمبر کا ہوگا، 15 نمبر کا. اس میں اگر آپ بات کریں نثر میں سے 7 MCQs آئیں گے آپ کو، نظم میں سے 2 آئیں گے، غزل میں سے 1 آئے گا، مذکر مؤنث میں سے 1 آئے گا، واحد جمع میں سے 1 آئے گا، مترادف میں سے بھی 1 اور متضاد الفاظ جو ہوتے ہیں اس میں سے بھی 1 آئے گا. جب ہم کویسچن نمبر 2 پہ جائیں گے تو اشعار کی تشریح یا نظم آئے گی. نظم میں سے 4 آئیں گے، اس میں سے آپ نے 3 کرنے ہیں اور یہ ہوگا 6 نمبر کا. اسی طرح غزل ہے، غزل میں سے 3 شعر آئیں گے، اس میں سے آپ نے 2 کرنے ہیں، یہ ہوں گے 4 نمبر کے. لہٰذا جو آپ کا دوسرا سوال ہے وہ بھی آپ کا 10 نمبر کا ہوگا. ہم تیسرے سوال کی بات کرتے ہیں. تیسرا سوال آئے گا تو اس میں کیا ہوگا کہ پیراگراف آئے گا. کتاب کے پہلے حصے میں سے 1 پیراگراف آئے گا اور اسی طرح دوسرے حصے میں سے 1 پیراگراف آئے گا. یہ 2 ہوں گے، یہ بھی 10 نمبر کے ہوں گے، 5 کے. ٹھیک ہے. اس میں کرنا کیا ہے کہ مصنف کا نام جو ہے وہ اس کا آدھا نمبر ہے، سبق کا عنوان جو ہے وہ اس کا بھی آدھا نمبر ہے، الفاظ معنی جو ہیں اس کے 2 نمبر ہیں، یعنی ایک معنی جو ہے وہ آدھے نمبر کا ہے تو 4 جو ہیں وہ 2 نمبر کے ہو جائیں گے، اور تشریح جو ہے وہ بھی 2 نمبر کی ہے. اس طرح یہ 2 پیراگراف ہوں گے جس کی آپ نے تشریح کرنی ہے، دونوں 5 نمبر کے ہوں گے، لہٰذا یہ 10 نمبر کا ہوگا. اس کے بعد مختصر سوالات ہیں آپ کے، یہ 5 کویسچن کرنے ہوں گے، ہر کویسچن 2 نمبر کا، یہ 10 ہوں گے. نثر والا حصہ جو ہے اس میں سے 5 آئیں گے، نظم والے حصہ جو ہے اس میں سے 2 نمبر کا آئے گا، غزل میں سے 1 نمبر کا، یعنی 8 میں سے آپ نے 5 کرنے ہیں. نثر میں سے 5 آئیں گے، نظم میں سے 2 آئیں گے اور غزل میں سے 1 آئے گا. ٹھیک ہوگی بات. اس طرح جو ٹوٹل 8 کویسچن آئیں گے اس میں سے آپ نے 5 کرنے ہیں، یہ بھی 10 نمبر کا ہوگا. کویسچن نمبر 5 ہے، خلاصہ جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہوگا 5 نمبر کا. کتاب کے پہلے آدھے حصے میں سے 1 خلاصہ آئے گا اور دوسرے حصے میں سے بھی 1 خلاصہ آئے گا. 2 ٹوٹل خلاصے آئیں گے اور آپ نے ان میں سے 1 لکھنا ہے جو 5 نمبر کا ہے. کویسچن نمبر 6 کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو مرکزی خیال یا خلاصہ ہوگا نظم کا، اور شاعر کا نام جو ہے نا، یعنی اس کا شاعر جو ہے وہ کون ہے، 1 نمبر کا یہ ہوگا. یعنی نظم کا جو خلاصہ لکھنا ہے وہ 4 نمبر کا ہے اور اس کا شاعر جو ہے وہ لکھنا جو ہے وہ 1 نمبر کا ہے، یا مرکزی خیال ہو سکتا ہے یا خلاصہ ہو سکتا ہے، یہ 5 نمبر کا ہے. اب کویسچن نمبر 7 پہ جاتے ہیں تو خط، درخواست یا رسیدیں جو ہیں وہ ہم نے کرنی ہے. یہ قواعد و انشاء میں سے آئے گا جو علیحدہ بک ہوتی ہے بے پیپر کے لیے. 8واں جو ہے اس میں کہانی اور مکالمہ ہوگا، وہ بھی قواعد و انشاء میں سے آئے گا. کویسچن نمبر 9 جو ہے یا سوال نمبر 9 جو ہے وہ جملوں کی درستگی ہوتی ہے، صفحہ نمبر 43 سے 44 تک جو ہے وہاں سے آئے گا، یا پھر تکمیلی جملے ہوتے ہیں جن کو آپ نے مکمل کرنا ہوتا ہے، وہ صفحہ نمبر 52 سے 61 تک آئے گا. یہ تھا اس کا کرائٹیریا کہ پیپر آنا کیسے ہے. اب جو ہے وہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے، دیکھیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خلاصہ آئے گا. یہ کس میں سے آ سکتا ہے؟ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے، مرزا غالب کے عادات و خصائل، کاہلی، نصوح اور سلیم کی گفتگو، پنچایت، لہو اور قالین، امتحان اور قدر ایاز. خلاصے کے لیے جو ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ہم تشریح کرتے ہیں. جو غزل کی تشریح ہے اس میں میر تقی میر کی بات کریں تو اس کا شعر نمبر 2، 4 اور 5 بڑا امپورٹنٹ ہے. خواجہ حیدر علی آتش کی بات کریں تو اس میں سے جو ہے وہ آپ کا شعر نمبر 1، 4 اور 5 بڑا امپورٹنٹ ہے. مرزا اسد اللہ خان غالب کی بات کریں تو اس کا شعر نمبر 2، 3، 5 اور 7 جو غزل بک میں دی ہوئی ہے 9th کے، اس کی بات کر رہا ہوں، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر کی بات کریں تو بہادر شاہ ظفر کا جو شعر نمبر 1، 3، 4 اور 5 جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے وہ پہلے بتا دیا تھا کہ شعر آنے کتنے ہیں اور اس میں سے کرنے کتنے ہیں. جب ہم اگلی بات کریں تو اگلی بات جو ہے وہ آتی ہے تشریح کرنی ہے نظم کی. اس میں سے حمد ہے. حمد کا جو شعر ہے 2، 3، 4 اور 6 یہ بہت امپورٹنٹ ہے.
नात की बात करें तो उसके शेर नंबर 3, 5 और 6 बड़े इंपॉर्टेंट है। अगली नज़म की बात करें तो वो है बरसात की बहारें, उसमें शेर नंबर 2 और 5 बड़े अहम है। उसके बाद है पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। ये जो नज़म है इसमें से शेर नंबर 1, 3, 4 और 5 बड़े अहम है। उसके बाद खत आएगा, खत में से एक खत नंबर 1, 3, 4, 5, 7 और खत नंबर 8 जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको जो है वो हमने देखना है। उसके बाद हम बात करते हैं दरखास्तों की कि दरखास्तें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो दरखास्त है वो दरखास्त बराए सर्टिफिकेट है। उसके बाद जो है बीमारी की दरखास्त है, फिर डाकिए की शिकायत जो है वो करने के लिए दरखास्त है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये 3 जो है वो आपने करनी है। कहानियों की बात करें तो कहानियों की जब हम बात करें तो इसमें 2, 3, 5, 7, 9 और 10 जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुकालमा नगारी की अगर हम बात करें तो ये जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें दर्जी और गाहक के दरमियान मुकालमा है, डॉक्टर और मरीज के दरमियान मुकालमा है, और दोस्तों के दरमियान मुकालमा है जो पढ़ाई के हवाले से है, मैथ और साइंस वगैरह के हवाले से। उसके बाद रसीदें जो है वो कैसे बनाई जाती हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, इसमें से जो है वो रसीद नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 ही हैं, ये सारी की सारी करनी है। शुक्रिया स्टूडेंट, ये आपके लिए जो था मैंने डिस्कस की चीज़ें उर्दू के हवाले से। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।